بلاج ادھر آؤ میرے پاس۔ سیڑھیاں چڑھتے بلاج کو دیکھ جہاں آرا بیگم جو ابھی اپنے کمرے سے اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی اسے اوپر جاتا دیکھ سخت آواز میں پکارا۔ بلاج ان کے لہجے پر ٹھٹکا مگر پھر سر کو ہاں میں ہلاتے وہ دوبارہ سے نیچے اترا۔ جی اما صحیح آپ نے یاد کیا۔ ہاتھ پشت پر باندھے وہ نہایت ادب سے نگاہیں جھکائے ان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا بولا۔ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتی جہاں آرا بیگم غصے سے مڑی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ ہاتھ دکھاؤ۔ جی آنکھیں پھیلائے وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہاتھ دکھاؤ۔ اب کیا باپ کی طرح تمہیں بھی کم سنائی دینے لگا ہے؟ زہرا بیگم باپ بیٹی کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ جس جگہ ان کی دال نہ گلتی وہ یوں ہی بہانے اور ایکٹنگ شروع کر دیا کرتے جیسے کہ وہ اب کر رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ بھی دکھاؤ۔ بلاج نے جیسے ہی بایاں ہاتھ سامنے کیا زہرا بیگم نے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے دوسرا ہاتھ سامنے کرنے کا کہا جس پر وہ دانت پیستے چاہ سے بدلہ لینے کی ٹھانے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر گیا۔ چہرہ بالکل جھکا ہوا تھا۔ سجدے میں کیوں گر رہے ہو؟ سیدھے کھڑے ہو۔ اس بار وہ ذرا تند ہوئی سے گویا ہوئی جس پر بلاج فوراً سے سر سیدھا کیے کھڑا ہوا۔ کیسے آئی یہ چوٹ؟ آپ کو چاہت نے بتایا؟ یہ ضروری نہیں کہ کس نے بتایا، ضروری یہ ہے کہ تم کسی سے جھگڑا کر رہے ہو، اتنی چوٹ آئی ہے تمہیں اور تم آگے سے بات گھما رہے ہو۔ وہ چند پل رکتی سانس باہر کرنے کے بعد پھر سے بولی۔ آپ شرافت سے بتاؤ کس سے اور کیوں جھگڑے ہو ورنہ میں شمشیر کو تمہاری حرکتوں کے متعلق بتاؤں گی، باقی وہ خود تمہیں دیکھ لے گا۔ زہرا بیگم جانتی تھی کہ بلاج کو دھمکانا یا کسی بات سے روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جبھی وہ اس بار شمشیر کو بتانے کا کہی اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اما سائن کچھ نہیں ہوا، بس ایک لڑکا تھا یونہی میں لڑکی سے بدتمیزی کر رہا تھا تو میں نے اسے ٹوکا مگر وہ آگے مجھ سے پر سیدھا ہو گیا، مجبوراً مجھے بھی ہاتھ اٹھانا پڑا مرضی سے۔ وہ آدھے سے زیادہ باتوں کو گھماتا زہرا بیگم کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتے جھوٹ کا سہارا لیتے بولا۔ تم کہاں کے بادشاہ لگے ہوئے ہو جو اس لڑکی کو بچانے پہنچ گئے؟ ویسے تو تمہیں لڑکیاں کچھ خاص پسند نہیں، تمہارے مطابق وہ چک چک کرتی ہیں، فضول بولتی ہیں اور بدلحاظی تو لڑکیوں کی گٹھی میں ملی ہوئی ہے۔ ابرو چکاتے وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس وقت بلاج کو اسی کی کئی باتیں یاد دلا رہی تھی جو اس نے رشتہ کرنے سے انکار کرتے وقت جواز کے طور پر پیش کی تھی۔ بلاج نے اڑی رنگت سے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کی ماں کم بہن زیادہ لگتی تھی۔ تیکھے نقوش میں سرخی گھلی ہوئی تھی۔ اسے سخت افسوس ہوا آج اپنی ماں کی اتنی اچھی یادداشت پر۔ وہ مسائل سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے قدرت ملنسار لہجے میں کہا جیسے اپنے کہے لفظوں کا مداوا کر رہا تھا۔ یہی بات آج سے کچھ وقت پہلے میں نے بھی کہی تھی کہ سب لڑکیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ موضوع کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اپنی ماں سے بحث سے جیتنے میں زیادہ آسان کام لڑکوں کی پٹائی کرنا تھا۔ سب بے شک ایک سی نہیں ہوتی مگر میری بتائی ساری خوبیاں آپ کی لاڈلی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ چاہت کی طرف اشارہ کرتا دروازے کی طرف بڑھا جہاں آرا بیگم نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ وہ دوبارہ سے مڑا اور ہاں آج ایک اور خوبی کا اضافہ ہو گیا، لکھ لیں چاہت اکرم ملک ایک چغل خور لڑکی ہے جو کھانا تو ہضم کر سکتی ہے مگر کسی کا راز نہیں۔ وہ سرخ چہرے سے ماں کو جتاتا جلا بھنا وہاں سے نکلا تھا۔ بابا کیا میں اندر آ جاؤں؟ اسٹڈی کی ڈور میں کھڑے ہوتے منت نے شائستہ سے لہجے میں استفسار کیا۔ ابراہیم شاہ جو اس وقت کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے چشمہ تارتے میز پر رکھا۔ آ جائیں گڑیا۔ گردن گھمائے اسے دیکھتے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ فوراً سے اندر آئی۔ کیا ہوا، پریشان ہے بابا کی جان؟ اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے متفکر سے لہجے میں پوچھا تو منت نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا۔ بابا کچھ ہوا ہے کیا؟ ہونٹ چباتی وہ فرش کو گھورتے پوچھنے لگی۔ ابراہیم شاہ نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ نہیں تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، وہ دو بدو گویا ہوئی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جب سے میں آئی ہوں آپ اسٹڈی میں بیٹھے ہیں اور راب بھی کمرہ لاک کیے بیٹھا ہے، وہ تو کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ ابراہیم شاہ نے اس کی بات ٹوکتے اسے بطور دیکھتے پوچھا۔ وہ گھبرا گئی مگر پھر فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔
تو پھر کیوں پریشان ہیں آپ؟ ابراہیم شاہ اسے خریدنا چاہتے تھے، جب بھی گہرے لہجے میں دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بلیک نائٹ ڈریس میں مبلس ان کی شہزادی معصوم گڑیا دکھ رہی تھی۔ بابا راب نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکا نہیں سو پاتا، آپ جانتے ہیں اس کی عادت، اسے نیند بھی نہیں آتی بنا کھائے۔ تو آپ اس کے لیے پریشان ہیں؟ وہ بطور اپنی بیٹی کے متفکر چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ منت کی پریشانی اور رات کے 11 بجے تک راب کے نہ کھانے پر اس قدر فکر مندہ ہونا کوئی نارمل بات نہیں تھی، مگر منت شاہ کے لیے راب خانزادہ نارمل تھا بھی نہیں۔ وہ اسے اپنا سایہ کہتی نہیں مانتی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے اسے اتنے ہی فاصلے پر رکھا تھا خود سے جتنا انسان کا سایہ اس سے فاصلے پر ہوتا ہے۔ شاید راب کے لیے اپنے احساسات کو وہ دوستی کے پرونے میں پرو کر خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ تو آپ اس کے نہ کھانے پر فکر مند ہیں؟ انہوں نے اسے مزید گریدا۔ نہیں نا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ وہ ضرور کسی بات سے خفا ہے، اسی لیے ابھی تک بھوکا ہے۔ وہ جب بھی خفا ہوتا ہے یا کوئی چیز اسے ہرٹ کرتی ہے تو تبھی بھوکا رہتا ہے، اور مجھے نیند نہیں آ رہی کیونکہ وہ بھوکا ہے۔ ایک بار منت نے انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تو ابراہیم شاہ ہلکا سا ہنسے۔ تو ہم اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اب کی بار ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ منت کی آنکھیں چمکی۔ وہ روم کو لاک کر کے بیٹھا ہے اور میرے لاک کہنے پر بھی نہیں کھول رہا دروازہ۔ آپ مجھے کیز دیں، میں لاک کھول کر اس کے پاس جاتی ہوں۔ اپنا ہاتھ ان کے سامنے کرتی وہ معصومیت سے بولی۔ ابراہیم شاہ کو بیٹی کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آیا۔ یہ لیں کیز، اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے دینا تاکہ صبح تک وہ آفس جانے سے پہلے ہی فریش ہو سکے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے، او مطلب اب سے راب بھی آپ کے ساتھ جایا کرے گا؟ اس کی سیاہ آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلی۔ ہاں، سب کچھ اسی کا تو ہے، اسی نے ہی تو سنبھالنا ہے، آج بھی اور کل بھی۔ ویسے بھی اب اس کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں۔ وہ منت کے چہرے کو کھوج رہے تھے۔ واہ بابا، یہ تو بہت اچھی نیوز ہے، مطلب ٹریٹ پکی۔ وہ روشن آنکھوں سے چابی کے گچھے کو ہاتھ میں اچھالتی خوشی سے بولی۔ ابراہیم شاہ بیٹی کے تاثر کو جانچ رہے تھے، مگر اس کے نارمل انداز میں بات کرنے پر وہ پرسکون سے ہوئے۔ اوکے، میں چلتی ہوں، بابا اور ماما سے بات ہوئی ہے میری، وہ کچھ دنوں تک واپس آئیں گی۔ وہ جاتے جاتے شاہدہ بیگم کے متعلق بتانے لگی، جو بہن کے بیمار ہونے کی وجہ سے امریکہ گئی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے پلہ سے ٹیک لگائے اس بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ ایک پاؤں بالکل سیدھا تھا جبکہ دوسرا پاؤں ایسے ہی ہلا رہا تھا۔ تیکھے نقوش میں سرخی ابھی تک دوڑ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کب سے یہی سوچ رہا تھا کہ آیا اسے کمرے میں جانا چاہیے یا پھر نہیں، مگر پھر شیطان کے بہکانے پر وہ بالآخر ایک طویل سانس لیتا سیدھا کھڑا ہوا۔ بالوں کو ٹھیک کرتے اس نے ایک سرسری نظر دونوں طرف سے اپنے راستوں پر ڈالی۔ آس پاس کوئی ملازم نہیں تھا، یعنی راستہ صاف تھا۔ وہ گلا کھنکارتے آگے بڑھا، بایاں ہاتھ دروازے کی ناپ پر رکھتے تیزی سے ناپ گھمائی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بلاج نے سکھ کا سانس لیتے دروازہ کھولا اور پھر جلدی سے اندر جاتے دروازے کو جھٹکے سے لاک کر دیا۔ وہ جانتا تھا یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر جو وہ لڑکی کر چکی تھی اس کی سزا دینا تو بنتا تھا۔ اپنے دل کو سمجھ جاتا، وہ سر کو ہاں میں ہلائے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، مگر خالی کمرے کو دیکھ اس کے ماتھے پر شکلیں نمودار ہوئیں۔ کہاں جا سکتی ہے یہ؟ اپنی ہلکی بڑی شیو کو انگوٹھے سے مسلتے وہ پریشانی سے سوچنے لگا۔ وہ یہاں اتنا غصہ لے کر اس چڑیل کا دماغ ٹھکانے لگانے آیا تھا، اور اب وہ موجود ہی نہیں تھی تو بھلا کیسے کچھ کرتا۔ ماما! اپنی پشت پر چاہت کی زہریلی چیخ سنتے وہ فوراً سے پلٹا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ سرخ چہرے سے رخ پھیرتے تھوڑا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ چاہت جو ابھی شاور لیتے اپنی ہی دھن میں باتھ روم سے نکلی تھی، اپنے سامنے اس دیو کو یوں کھڑا دیکھ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے جلدی سے بالوں کے گرد لپٹا تولیہ اتارتے اپنی گردن کے گرد لپیٹا۔ وہ بیڈ۔ شرم و خفت سے منہ سے لفظ بھی ادا نہیں ہو پائے تھے۔ بلاج نے تعصب سے سر کو نفی میں ہلاتے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ وہ یوں ہی بنا مڑے بمشکل سے چلتا بیڈ کی طرف گیا اور پھر دوپٹہ اٹھائے پیچھے کی طرف پھینکا۔ اوڑو اسے جلدی سے۔ دوپٹہ پیچھے کی طرف پھینکتے وہ الجھن زد سے لہجے میں بولا۔ چاہت نے جلدی
جلدی سے دوپٹہ تھامتے اچھے سے خود پر اڑا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انگلیاں چٹکھاتے وہ کافی پریشانی سے گویا ہوئی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اماں سائیں سے کوئی بات نہیں کرو گی، تو پھر تم نے کیوں بتایا کہ انہیں کہ میری چوٹ کے بارے میں؟ وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹتا اونچی آواز میں گر جا۔ چاہت اس کا سرخ چہرہ دیکھ ایک پل کو ڈر سی گئی تھی۔ آنکھیں پھیلائے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جو اس سے جواب طلبی کرنے کے لیے رات کو ہی یوں اس کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ میں نے تو نہیں بتایا اماں سائیں کو۔ بلاج سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی وہ صفائی سے جھوٹ بولنے لگی۔ بلاج نے ابروئیں اچکائے اسے گھورا۔ مطلب اتنی صفائی؟ وہ سر کو تعصب سے نفی میں ہلاتے رہ گیا۔ اچھا تو پھر تمہارے بھوت نے بتایا ہوگا، ہے نا؟ وہ اب قدم اس کی طرف اٹھاتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ حواس باختہ سی پہلے اصرار کرتی فوراً ہی اپنی بات کی نفی کر گئی۔ بلاج نے بطور اس کے دھلے شفاف چہرے کو دیکھا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ تم جانتی ہو چاہت کہ تم میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کہ آج کل کی لڑکیوں میں ناپیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر تم ایسی حرکتیں کرتی رہی تو تمہارے شوہر نے تمہیں گنجا کر دینا ہے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیجتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کی شوہر والی بات پر چاہت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ اللہ بھیجے اس نے اس ستمگر کو خفا نظروں سے گھورا۔ تمہاری اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم آج ساری رات نیچے سو گی۔ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے بلاج نے میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھاتے بیڈ پر پانی پھینک دیا۔ سائیں! چاہت نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، کیسی سزا دے رہا تھا اسے۔ چاہت کی آنکھوں میں ناراضگی کی سرخی تھی مگر مقابلے کو پہلے پرواہ کہاں تھی جو اب بھی ہوتی۔ اوکے، صوفے پر بھی سو سکتی ہو، تاکہ آئندہ تمہیں یاد رہے کہ تم کسی دوسرے کا راز کیسے تیسرے سے شیئر نہیں کرو گی، خصوصاً میرا۔ سینے پر انگلی رکھتی وہ خود پر زور دیتا ایک آخری نظر اس پر ڈالتا دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دھیرے سے بنا آواز کیے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ منت نے نظریں گھمائے سارے کمرے کو دیکھا اور پھر ہونٹ چبانے لگی۔ میں بہت دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد بالآخر تھک ہار کر وہ ایک طرف پڑے صوفے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا جس کے باعث وہ اندازے سے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ اچانک آگے بڑھتی لکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی راب نے تیزی سے اسے تھاما۔ کیا ہے یہ سب؟ اگر آپ گر جاتی تو؟ وہ سخت لہجے میں اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامے گویا ہوا۔ تم گرنے دیتے تو گرتی نا؟ کندھے اچکائے وہ نرمی مگر پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ راب نے سر کو نفی میں ہلایا اور ٹرے تھامے ایک طرف سائڈ پر میز پر رکھا۔ آپ کیوں آئی ہیں اس وقت؟ اچھا نہیں لگتا؟ آپ جائیں اپنے روم میں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے چلتا بیڈ کی طرف جاتا گویا ہوا۔ منت نے اس کی پشت کو گھورا اور برے سے منہ بناتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ ایسے ہی بھیجو گے؟ ذرا تمیز نہیں رہی تم میں راب؟ وہ لیمپ آن کرتے مڑا تو منت نے ناخنوں سے سر اٹھاتے اسے دیکھ کر افسوس سے کہا۔ راب شرمندہ سا ہوا مگر پھر نظریں چرا گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، جانتے ہو تمہارے چکر میں کچھ نہیں کھایا میں نے۔ وہ اب اسے خاصا شرمندہ کر رہی تھی جو آگے ہی کافی اداس سا بیٹھ دکھ رہا تھا۔ آپ تو زکی کے ساتھ گئی تھی تو کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ وہ منت کا دھیان خود سے بھٹکانا چاہتا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد روم سے جائے۔ ہاں مگر کھانا تو تمہارے ساتھ ہی کھاتی ہوں نا میں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے پاؤں فولڈ کرتے صوفے پر بیٹھی۔ راب کو اپنی لاپرواہی پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ اس نے سرسری نظریں گھمائے اسے دیکھا جو وہ صوفے پر ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ اب دکھاوے کو ہی صحیح مگر اسے 2-3 نوالے کھانے ہی تھے، ورنہ نجمہ بیگم کی کڑوی کسیلی سننے کے بعد اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ اسے گھورتے نہیں، ایسے گھورتے نہیں، کھاتے بھی ہیں۔ راب اس کے قریب دوسرے صف پر بیٹھے کھانے کو گھورنے لگا جس پر چڑھتے ہوئے منت نے اسے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی راب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ منت اپنی پلیٹ گود میں رکھتی آرام سے اس کا معائنہ کر رہی تھی جو سر جھکائے کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج اس کی تائی زکی کی امی گھر آئی تھی۔ زکی نے اسے آگاہ کیا تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ برا بھلا کہہ کر گئی ہوں گی راب کو، مگر وہ چاہتی تھی کہ راب خود بولے، اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کو خود توڑے، نہ کہ کسی دوسرے کے سہارے۔ اور
آج اسے امید تھی کہ جلد ہی راہ اپنا دفاع کرنے لگے گا۔ انسان چاہے کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا کرے، مگر جب تک اگلا شخص اپنے لیے خود لڑنا نہ سیکھے، کوئی دوسرا اسے ہر بار سپورٹ کرنے نہیں آتا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بنا قدم روکے یوں ہی کرسی پر بیٹھا پاؤں ہلا رہا تھا۔ حسین نقوش تنے ہوئے تھے، جبکہ نظریں سامنے موجود بیڈ پر لیٹی اس لڑکی پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ اب تک تو حارث کو آ جانا چاہیے تھا۔ کان اور گردن کے درمیان ہاتھ رکھتے اس نے منتفکر سا ہوتے سوچا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا تھا اور اس وقت بھی اسے حارث کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بہت سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، مگر سامنے لیٹی لڑکی اس وقت سب سے بڑی مصیبت تھی۔ معاملہ اس کے اپارٹمنٹ کی ڈور بیل ناک ہوئی۔ شمشیر بھاگنے کے سے انداز میں دروازہ کھولے باہر نکلا۔ اوہ تھینکس گاڈ تم آ گئے۔ حارث کو دیکھتے ہی مقابلے کی سانس میں سانس آئی۔ حارث نے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، ایک تیز نظر اس کی ہری نگاہوں پر ڈالی اور پھر پھولے حساب سے اندر آیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ شمشیر کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ پچھلے ہفتے ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تھی، جس میں حارث کے ماتھے پر 4 ٹانکے لگے تھے، اور اس کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ شمشیر نے اسے خود کال کی تھی۔ حارث اور شمشیر بچپن کے دوست تھے۔ دوست سے زیادہ وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، اور ایسی صورتحال میں صرف اور صرف شمشیر حارث کی مدد ہی لے سکتا تھا۔ کمرے میں چلو، حارث نے کڑوے منہ بنائے کہا۔ حارث اس کے کارنامے سے واقف نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف جانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ حارث جیسے ہی دروازہ کھولے اندر بڑھا۔ سامنے بیڈ پر موجود عقیدت کو دیکھ ایک پل کو اس کی سانس تھم سی گئی۔ وہ حیرت بے یقینی سے پلٹا، پیچھے کھڑے شمشیر کو دیکھنے لگا، جو بلیک سلیو لیس شرٹ میں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اب دروازے سے ہی پیچھے کو پلٹا۔ شیر! حارث واپس پلٹا، اندھا دھند اس کی طرف بھاگا اس سے پہلے کہ شمشیر اپنا دفاع کر پاتا۔ حارث نے اسے پیچھے سے جگڑتے سامنے ہال میں موجود ایک صوفے پر گرایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک پھر دوسرا اور پھر تیسرا مکہ اس کے حسین چہرے پر جڑا۔ اب شمشیر کی بس تھی۔ وہ ایک دم سے اسے غصے سے گھورتا ہے، اب کی بار اس کے ہاتھ کو چہرے کے قریب جانے سے پہلے ہی پکڑتے، جھٹکے سے بازی کھاتے اب حارث کے اوپر بیٹھا تھا۔ شمشیر نے بنا آدھار رکھے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ کمینے سانڈ، اٹھ میرے اوپر سے! مر گیا! وہ بری طرح سے کڑھاتے دہائیاں دینے لگا۔ چہرے پر درد کم تھی، مگر شمشیر کے سارا وزن کو خود پر لادا پانا حارث سہیل احمد کے بس کا روگ نہیں تھا۔ شمشیر اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتا ترس کھاتا اس پر سے اٹھا اور صوفے کی دوسری سائڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹتا ٹانگیں حارث کے اوپر پھیلائیں۔ تو میری سوچ سے زیادہ بغیرت نکلا، موٹے سانڈ! منہ سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے حارث نے خالص بدتمیزی سے کہا، تیری اوقات ہے بھی نہیں کہ تو شمشیر کو سمجھ پائے۔ اپنا ایک پاؤں حارث کی گردن پر رکھتے وہ اب اس کا صرف مذاق اڑا رہا تھا۔ حارث نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی جس کے چہرے پر یہ ہنسی مدتوں بعد دیکھ پاتا تھا۔ شمشیر حیدر ملک چاہے خود کو جتنا بھی بدل لیتا، مگر حارث سہیل احمد کے لیے وہ آج بھی وہی شیر تھا جس کے ساتھ مل کر وہ بچوں کے ٹفن چرا کر کھایا کرتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شمشیر کی زندگی میں حارث ایک خوشی کی لہر تھا تو یہ بات غلط نہیں تھی۔ تجھے منع کیا تھا میں نے شیر کے، چھوڑ دے اس لڑکی کا پیچھا، اللہ لے لے گا بدلہ۔ تو کیوں خود کو تباہ کر رہا ہے؟ مگر تو بجائے میری بات سمجھنے کے اسے اٹھا کر لے آیا۔ وہ تنہائی دکھ سے اسے دیکھتے بولا۔ شمشیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اس نے حارث کو گھورا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر اسے اٹھانا ہی ہوتا تو میں اسے یہاں پر رکھتا کیا؟ وہ اب سیدھا ہوتا، سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لڑکی تیرے پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں خود سے آ گئی اور تیرے وارڈروب سے تیری شرٹ پہن کر آرام سے تیرے بیڈ پر سونے لگی، اور تو نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ بیچاری اتنی دور سے تیرے گھر میں، تیرے کپڑوں میں، تیرے کمرے میں اور تیرے بیڈ پر سونے کے لیے آئی ہے؟ جسٹ لائک واو شیر! سر جھٹکتے وہ شمشیر پر طنز کرتا سر کو ہاتھ سے مسلنے لگا۔ شیر نے اپنی سبز نگاہوں سے اسے گھورا۔ میں غلط نہیں کہتا حارث، تیرے اندر ہی خالصتہ مشکوک بیویوں والے خصوصیات موجود ہیں جو تو بڑے بیٹھے بٹھائے پوری کہانی بنا رہا ہے۔ اچھا میری عادتیں تجھے مشکوک بیویوں کی طرح لگتی ہیں تو پھر تو بتا یہ لڑکی
कैसी आई तेरे घर और कमरे में। दोनों घुटनों पर हाथ रखते वो सीधा होते उसे देखते पूछने लगा, यार मैं अपार्टमेंट में था जब मुझे इसकी किडनैपिंग की न्यूज़ मिली, और जब तक मैं वहां पहुंचा इसकी हालत काफी खराब थी। मुझे मजबूरन उसे साथ लाना पड़ा। लेडी डॉक्टर को बुलाया था, रात को ही उन्होंने ही कपड़े चेंज किए थे और नींद का इंजेक्शन भी लगा दिया। वो उसे आसान लफ्जों में शॉर्टकट सारी बात बताते सोफे से टेक लगाए लेटा। अब मुझसे क्या चाहता है? हारिस ने अबरूएं चुकाते उसे घूरा। शमशेर ने उसे बेतासर निगाहों से देख निगाहें दीवार की तरफ जमा ली। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने जाओ, उसे वो सब बातें समझाओ जो मैं तुम्हें बोलूंगा। और तुम क्यों चाहते हो कि मैं ऐसा बोलूं उसे? हारिस ने इसकी बात काटी। क्योंकि वो एक गलत रास्ते पर चल रही है। तो क्या किसी लड़की के लिए आवाज उठाना गलत है शेर? हारिस ने इसकी बात काटी। शमशेर ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर इसकी तरफ झुका। किसी लड़की के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है हारिस, मगर जो वो कर रही है इससे इसकी जान और इज्जत महफूज नहीं है। वो अकेली लड़की क्या कर पाएगी? किस किस का बदला बदलेगी? और वो अपनी कैफियत हारिस को समझा नहीं पा रहा था। हारिस ने उसे गौर से देखा। वो उलझन जद लगा उसे। और अगर इसकी जान या इज्जत महफूज नहीं तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू भी तो बदला ही चाहता है। ओ शट अप हारिस, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो गला दबाने में सेकंड नहीं लगाऊंगा। इसकी इज्जत और जान जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि इसकी जान पर मेरा हक है सिर्फ और सिर्फ शमशेर हैदर का। और वो इज्जत है शमशेर हैदर मलिक की। अब से नहीं, आज से 20 साल पहले से, जब वो इस दुनिया में कमल अली शाह की बेटी के तौर इस दुनिया में आई थी। इसकी सुर्ख होती सब्ज निगाहें लावा उगल रही थी। इसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि हारिस कई लम्हों तक बोल न पाया। शमशेर ने लब भेजे, रुख फेरा, क्या बोलना है मुझे? 5 मिनट की दौरानी के बाद हारिस खिला को घूरता बोला। उसकी आंखें बोझ से भारी हुई थी। वो बारहा कोशिश करते आंखें खोल रही थी, मगर आंखों के साथ साथ सर में भी अजीब सा दर्द था। बलाखिर हिम्मत मुजतमा करते वो दोनों हाथ पेट पर रखते पूरी हिम्मत से उठ बैठी। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। वो मुश्किल से बैठी दुखती आंखों को एक हाथ की उंगलियों से दबाने लगी। अचानक उसके जहन में गुजरे वक्त की झलकियां उभरी। वो हाथ आंखों से हटाए खौफजदा सी निगाहों से इस जगह को देखने लगी। सांस सीने में अटकने लगी। घबराहट, डर से चेहरा पसीने से तर होने लगा। अकीदत की अगली नजर अपने जिस्म पर मौजूद कपड़ों पर गई। क्रिस्टल सी गहरी आंखें खौफ से मजीद गहरी हुई थी। लफ्ज जबान से अदा होने से काज़ा थे। मैं कहाँ हूँ? उसे अपनी आवाज हलक में फंसी हुई लगी। सुख चेहरे पर आंसू कतरों की तरह बह रहे थे। मुझे जाना होगा यहाँ से। वो खुद से बड़बड़ाती बेड से उतरने लगी कि मोहम्मद दरवाजा खुलने की आवाज पर अकीदत ने रुख खौफजदा सी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग। ट्रे हाथ में थामे वो लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, आप ठीक हैं? हारिस इसकी जद पड़ती रंगत को देख घबराते पूछने लगा। अकीदत इस शख्स को पहली बार देख रही थी। ऊपर से दिल में बैठा खौफ उसे मजीद सहमा रहा था। कौन है आप? वो लहजते लबों से मुश्किल से बोल कौन है आप? वो लहजते लबों से मुश्किल से बोल पाई थी। हारिस ने गहरी सांस फैला के सुपुर्द की और ट्रे मेज पर रखते हुए बेड के करीब पड़ी कुर्सी पर अकीदत के सामने बैठा। मैं वही हूँ जो आपको बचा कर लाया था कल रात। झूठ इसके गले को काट रहा था, मगर वो शमशेर को गालियां देता पहलू बदलते बैठा रहा। अकीदत ने बहादुर उसे देखा। उसकी आंखें ब्राउन थी। क्या हुआ? आप परेशान मत हो, आप सेफ हैं यहाँ। हारिस को इसकी खामोशी चुभ रही थी जब भी उसने पूछा, आप कैसे लाए मुझे बचाकर? क्योंकि मुझे याद है वो आंखें तो ग्रीन कलर की काफी अजीब सी थी। वो दिमाग पर जोर डालती बेचैनी से वो गोया हुई। लैपटॉप के सामने बैठे शमशेर के होंठों के कोनों पर पुरसरार सी मुस्कुराहट में ढले। इसकी याददाश्त पर हारिस चौंका। एक पल को गिड़गिड़ाया। ये लड़की सच में काफी ज़हीन थी, बिल्कुल शमशेर की टक्कर की। वो सोचते सर को झटक गया। नहीं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, या फिर शायद कोई लाइट मेरी आंखों में लगने की वजह से आपको ऐसा लगा होगा। वो खुद ही अपनी सफाई देने लगा, जबकि हालांकि अकीदत ने मजीद कुछ नहीं पूछा था। आपकी ड्रेसिंग डॉक्टर ने की है, तो आप रिलैक्स होकर मुझे बताएं कि वो आदमी का आपको क्यों मार रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुंचे? मतलब आपकी कोई दुश्मनी थी उस आदमी से? शेर को मसलते वो गहरी दिलचस्प निगाह
اسے لیپ ٹاپ اسکرین پر ابھرتے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ شمشیر کی شارپ نگاہیں عقیدت کو فوکس کیے ہوئی تھی۔ وہ حارث کا جواب سننا چاہتا تھا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس سے کوئی ایسا ویسا ڈائریکٹ سوال پوچھے گی۔ وہ اس حوالے سے شمشیر نے اس کی کوئی تیاری نہیں کروائی تھی اور اب وہ حارث کے گن دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ کیسے سارے معاملے کو سنبھالے گا۔ دراصل میری اس انسان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں، انسپکٹر حارث سہیل احمد میرا نام ہے۔ سجاول کے متعلق چند دن پہلے ہی میں مشکوک ہوا تھا اور اس پر نظریں رکھوا رہا تھا، اور آج رات مجھے خبر ملی کہ وہ کسی لڑکی کو کڈنیپ کر کے لایا ہے، تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کو میں وہاں آیا تھا۔ اف! حارث نے ایک لمبا چوڑے جھوٹ کے بعد لمبی سی سانس لیتے اپنا سانس بحال کیا۔ شمشیر نے متاثر ہوتے ابروئے اچکائے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے عقیدت کے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ اگر آپ انسپکٹر ہیں تو آپ مارکس میں کیوں آئے وہاں؟ عقیدت نے اس بار سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اسے شک ہوا کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ شمشیر نے بے تاثر نگاہوں سے عقیدت کو دیکھا جو آج حارث جیسے بندے کے لیے کافی ٹف ٹارگٹ تھی۔ مس، میرا کوئی اپنی پرسنل ایشوز ہے، آپ مجھے وہ بتائیں جو میں نے پوچھا ہے، اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے اس پر ذرا سخت لہجے میں کہا۔ عقیدت نے ایک دو لمحے خاموشی کے بعد اسے دیکھا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ شازیہ سجاول کی وائف ہے، میں ایک فلاحی ادارے میں کا مسلک ہوں۔ میری پہلی ملاقات ان سے ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ ان کا سر پھٹا ہوا تھا اور ایک بازو ٹوٹ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ جب میں نے تسلی دلائی کہ وہ آرام سے بات کریں، میں ایک NGO سے ہوں، تو انہیں کچھ حوصلہ ہوا۔ میں ان سے تین چار بار ملی تھی، اسے اچھے سے یقین دلایا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی اور میرا یقین کر سکتی ہیں، جس پر اس نے مجھے اپنے شوہر کے متعلق بتایا اور اس چوٹ کے متعلق بھی جو اس دن ہاسپٹل میں نے دیکھی تھی۔ شادیہ نے مجھے بتایا کہ یہ چوٹ اسے اس کے شوہر کی وجہ سے آئی تھی، وہ روز رات کو شراب پی کر اسے بری طرح سے پیٹتا تھا۔ شادیہ ایک پڑھی لکھی سی MA پاس لڑکی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ماں باپ کو بتائے، جس پر شادیہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اکلوتی ہے، شادی اس کے چچا نے کروائی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ سجاول ایسا انسان نکلے گا۔ میرا پہلا بچہ بھی اسی مار پیٹ کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ہمت ہار گئی اور طلاق کا مطالبہ کیا، جس پر سجاول نے مجھے پھر سے مارا۔ ایک دن اس نے اپنے چچا اور سجاول کی ساری باتیں سنی تو اسے علم ہوا کہ شادی اس کے باپ نے اس کے گھر اور جائیداد کے لیے کی گئی تھی اور بہت جلد سب کچھ چھین چھان کر وہ اسے طلاق دے دیتے۔ میں نے شادیہ کو سمجھایا اور اس کے ساتھ NGO بھی گئی، خلا کا کیس فائل کیا اور ثبوت کے ساتھ سجاول کے خلاف چارہ گوئی کا بھی کیا۔ سجاول کافی زیر و زخوص والا بندہ ہے، اس نے دھمکایا بھی کہ اس کی بیوی میری وجہ سے یہ سب کر رہی ہے اور مجھے اس کے معاملے سے دور رہنا چاہیے، مگر میں نہیں مانی اور آج اس کے کیس کی آخری تاریخ ہے، اسی وجہ سے اس نے شاید یہ سب کیا ہے۔ عقیدت نے ساری بات بتاتے گہری سانس بھری، سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ تھکی ہوئی تھی۔ حارث نے جوس کا گلاس میز سے اٹھاتے عقیدت کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام گئی۔ اب میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا، اگر آپ ایک بہن کی طرح میری بات سنیں تو۔ حارث نے بایاں ہاتھ ہونٹ پر رکھتے کافی سنجیدگی سے کہا۔ عقیدت نے جوس کا گلاس ہونٹوں سے ہٹایا اور اس اجنبی کو دیکھا جو دوسری ملاقات میں اسے بہن کہہ رہا تھا۔ شمشیر نے اسے زیر لب گالی سے نوازتے سر کو کوفت سے جھٹکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ عقیدت کی پھیلی نگاہوں کو اگنور کرتے پروفیشنل آدمی کی طرح پوچھنے لگا۔ جی ہاں، مجھے کوئی گلٹ نہیں اپنے کیے پر، عقیدت نے فوراً سے کہا۔ آپ جانتی ہیں آپ کل رات سے غائب ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ، اپنی ماما ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اگر میں کچھ دیر پہلے وقت پر نہ پہنچتا تو اللہ جانے وہ درندہ آپ کے ساتھ کیا کرتا۔ حارث نے اسے آئینہ دکھایا، وہ جانتا تھا عقیدت اپنی جگہ غلط نہیں تھی، مگر یہ
मगर वो ये भी जानता था कि इस माशरे में किसी अकेली लड़की का ऐसे कामों को करने की कोशिश करना जान और इज्जत के नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं था। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे कमज़ोर लोगों के डर से मुंह बंद करके आप पुलिस वालों की तरह घर में बैठ जाऊं? अकीदत का चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर वो बेहद स्पाट लहजे में आहिस्तगी से उसे अच्छी खासी सुना रही थी। हारिस की ज़बान तालू से चिपक गई। वो अब पछता रहा था कि क्यों उसे पुलिस का हवाला दिया। नहीं, जिस तरह से सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह ही सारे पुलिस वाले भी एक से नहीं होते। आप किसी एक की गलती या लापरवाही को देख ये कभी नहीं कह सकते कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। अकीदत खामोश हो गई। वो जो भी था, सामने बैठा शख्स खुद इंस्पेक्टर था और वो उसी के मुंह पर ऐसा वैसा कुछ नहीं कह सकती थी। अब आप अपने घर जाएंगी। आपकी घर इतला दे दी गई है कि आप अपनी फ्रेंड के साथ हैं। आपका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो आप इनसे रब्ता नहीं कर सकी। अब से आप कोई भी काम करेंगी, इसके मुताबिक आपके बाबा को इल्म होना चाहिए ताकि वो पहले से ही जानते हों कि इनकी बेटी क्या कर रही है। दूसरी बात, अगर आइंदा से जावल गुज्जर जैसा कोई भी शख्स आपको धमकाए, आप फौरन पुलिस से रब्ता करके FIR कटवाएंगी। ओके? हारिस ने इसके जगह सर को देखते पूछा। अकीदत ने सर को हल्की सी जिन्स देते हाँ में हिलाया, जिस पर हारिस ने सुकून का सांस लिया। अभी आप रेस्ट करें, थोड़ी देर तक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो कहते साथ ही झुककर जगह से खड़ा हुआ। इरादा वहां से निकलने का था। कोई भेद नहीं था कि सामने बैठी लड़की कब कोई और सवाल कर बैठे। माजी, चाचू आप अपने कमरे को क्यों सजा रहे हैं? मुंह में उंगली डाले दरवाजे के बीच खड़ा ज़ियान मलिक को देखता वो 4 साला बच्चा काफी तजस्सुस से पूछ रहा था। मेज पर फूल बिखेरते ज़ियान ने मुड़ते अपने लाडले भतीजे को देखा जिसमें ज़ियान मलिक की जान बसती थी। क्या आप नहीं जानते हैदर कि आज आपके चाचू की शादी हो रही है कमल आपी से? घुटनों के बल इसके करीब बैठते ज़ियान ने इसे कॉलर के बटन लगाते पूछा। शमशेर की सब्ज निगाहों में बेचैनी और नफरत समेटी। ऐसा नहीं था कि उसे कंवल पसंद नहीं थी, मगर इसके मुस्तकिल आने का मतलब था कि ज़ियान शमशेर से ज्यादा वक्त कंवल को दिया करेगा। और ये बात सारा मलिक खानदान जानता था कि शमशेर हैदर ज़ियान मलिक के लिए कितना अजीज था। उसकी जिंदगी में उसे माँ और बाप दोनों का प्यार ज़ियान मलिक से मिला था, मगर ज़ियान मलिक की बचपन की मोहब्बत कमल अब इसकी जिंदगी में शामिल होने वाली थी। और जहां आरा बेगम ने शमशेर को अच्छे से समझाया था कि अब से शमशेर को ज़ियान के पास नहीं बल्कि अपने कमरे में सोना होगा। कमरे की ये तकसीम वो मासूम बच्चा अभी से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके उतरे चेहरे को देख ज़ियान ने गहरी सांस भरी। अब ऐसा भी नहीं था कि कमल के आने से वो हैदर को भूल जाता। चाचू आप मेरी एक बात मानेंगे? ज़ियान ने जो ही उसे बाहों में भरा शमशेर ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते सब आंखों में संजीदगी समोए कहा, यस मेरी जान आप बोलो बस। शमशेर के बालों को बिखेरते उसने गालों पर बोसा देते शमशेर को फूलों के बिस्तर पर बिठाया। मुझे ताई अम्मा ने कहा कि आज से मुझे अपने कमरे में सोना होगा। क्या ये बात सच है? इस छोटे से बच्चे की आंखों में खौफ था जिसे ज़ियान के अलावा कोई भांप नहीं सकता था। ज़ियान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की शमशेर को खुद में समेट लिया। जब माँ और बाप दोनों की तरफ से बच्चों को लाड प्यार की बजाय धुतकार मिले तो बच्चे से ऐसा बचपन छिन जाता है। वो बचपन की खेल कूदने की उम्र में ही खुद से जुड़े रिश्तों के लिए हद से ज्यादा हसास और मुताद हो जाता है, जैसा कि उस वक्त शमशेर हो रहा था। आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कंवल मेरी जिंदगी में अभी शामिल नहीं हुई। आप ज़ियान मलिक की पहली महबूबा है चैंपियन। आपको कैसे निकाल सकता हूँ मैं कमरे से? इस बार उसे छेड़ने के से अंदाज में कहता ज़ियान ने जानबूझ कर उसके पेट पर गुदगुदी करना शुरू कर दी। छुछियों से गूंजती शमशेर हैदर मलिक की किलकिलाहट इस कमरे की दीवार में पर नक्श होने लगी। खदीजा बेगम शमशेर की वालदा अपने चचाजाद भाई अली शाह के साथ कई बार हवेली आ चुकी थी। वजह इनका अपना भाई ना होना था। अली और कंवल की मुलाकात
علی اور کنول کی پہلی ملاقات اسی حویلی میں ہوئی تھی جو اس وقت کنول ملک کے باپ فیاض ملک کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ ملک فیاض گاؤں کے سردار تھے اور اپنے بھائی مریاض ملک سے کافی مانوس تھے۔ 4 بھائیوں کے بعد خدا نے انہیں ایک پھول سی بیٹی سے نوازا تھا، جس کے پیدا ہوتے ہی فیاض ملک نے اسے اٹھاتے اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں ڈال دیا کہ آج سے کنول زیان ملک کی منگ ہے۔ یہ بات اس 6 سالہ بچے زیان ملک کے دماغ میں کسی جونک کی طرح چپک گئی۔ وہ سوتے جاگتے باپ سے کنول کی بابت پوچھتا تھا۔ عمر کا ایک ایسا دور جہاں اس کے گاؤں کے بچے مٹی میں کھیلتے وقت گزارتے تھے۔ زیان ملک کنول کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا، اسے کھلاتا، اس کے ہنسنے پر ہنسنے لگتا اور جب وہ روتی تو خود رونا شروع کر دیتا۔ 11 سال کی عمر میں پہنچتے ہی زیان ملک نے کنول سے اپنی انس کو کافی حد تک بڑھا لیا تھا، مگر دونوں میں جو فرق تھا وہ تھا اسٹیٹس کا۔ ریاض ملک اپنے بڑے بیٹوں کو غریبی کے باعث پڑھا نہ سکے تھے، مگر زیان ملک اس وقت گاؤں کے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ کنول اپنے باپ اور بھائیوں کے منہ سے ہر وقت ایک ہی چیز کا گھمنڈ سنتی آئی تھی اور وہ تھا امیری اور پیسے کا۔ کنول بات پر بات اس بات کو جتانا نہ بھولتی تھی کہ وہ پیسے کے اعتبار سے زیان ملک سے امیر ہے۔ زیان اس کی نادانی تصور کرتے اس بات کو درگزر کر دیا کرتا۔ کچھ محبت کا معاملہ تھا، مگر یہ دراڑ تب پڑی جب ختیجہ بیگم کئی سالوں کے بعد اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ شمشیر سے ملنے آئی۔ وہاں پہلی بار علی کی ملاقات کنول سے ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ کافی حسین لڑکی تھی، اس کے حسن نے علی کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔ ختیجہ بیگم علی کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی اور وہ ہر بار شمشیر کو ساتھ لینے آتی، مگر شمشیر چچا کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا اور ہر بار زیان چچا کے پاس رہنا ہے کہہ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس وقت ختیجہ بیگم کے دماغ میں حرفات آئی تھی۔ انہوں نے واپسی پر علی سے کنول کی بہت سی باتیں کی۔ بظاہر وہ لاتعلق تھی، مگر وہ واقف تھی کہ معاملہ کیسے بڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ شمشیر کی بجائے کنول سے ملنے علی کو ساتھ لیے سیدھا حویلی جایا کرتی۔ کنول خود علی کے اسٹیٹس سے کافی مرغوب ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز میں زیان کا مقابلہ علی سے کیا کرتی۔ زیان بچہ نہیں تھا، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کئی بار اس نے کنول کو سمجھانا چاہا، مگر وہ الزام دے کر اسے چپ کروا دیا کرتی کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر کنول اب محبت سے زیادہ پیسے کو ماپ رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں اسے اب ہر جگہ علی زیان سے بہتر لگتا تھا اور کچھ ختیجہ بیگم کی طرف سے ملی شے تھی۔ کنول اور علی اب بس کسی طرح شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کنول جانتی تھی کہ اس کے بابا اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیں گے اور اسی افراتفری میں ملنے والی سب سے بھیانک خبر کنول کی شادی کی تھی، جس کی اطلاع ملتے ہی کنول اور علی دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ کنول کے کہنے پر علی نے اپنے بڑے بھائیوں سے بات کی تھی، مگر ابراہیم شاہ نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ آگے ہی بہن کی شادی سے بھاگ جانے پر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے اور اب وہ علی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ اوپر سے ان کے بڑے بھائی ابتسم شاہ نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ بالآخر علی کو مجبور ہار ماننی پڑی۔ علی کے پیچھے ہٹنے پر کنول کو ایک دھچکا سا لگا۔ شادی سر پر تھی اور اوپر سے علی کا وعدہ پیمان باندھنے کے بعد ساتھ چھوڑ دینا اسے اندر سے توڑ گیا اور پھر وہ اسی خاموشی کے ساتھ کنول فیاض ملک سے کنول زیان ملک بن گئی۔ زیان کو لگا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی سوچ ہی رہی، کیونکہ شادی کے 6 ماہ بعد بھی کنول کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا، سرد اور کھچا۔ زیان بہرحال اسے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا، مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، سو نہیں کیا۔ دل میں اٹھتی خلش نے اسے زیان سے دور کر دیا تھا۔ حالانکہ زیان اچھی نوکری کرتا تھا، پڑھائی لکھائی کے بعد وہ شہر میں ایک فارم میں کام کرنے لگا۔ مہینے میں 2 سے 3 بار وہ گھر آتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت کنول اور شمشیر کے ساتھ گزرتا تھا۔ شمشیر بچہ تھا، مگر وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ اس کے چچا اب پہلے جیسے ہنس مکھ نہیں رہے۔ اب وہ بات کرتے وقت کترا جایا کرتے تھے، پہلے کی طرح گھنٹوں باتیں بھی نہیں کرتا تھا۔ شمشیر ان باتوں کو سوچ رہا تھا۔
وہ بچہ تھا مگر وہ جس قدر زیان سے اٹیچ تھا اس کے اس بدلتے روپ سے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا تھا۔ اگر آپ کسی شخص کو وقت اپنی محبت لوٹاتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری لاپرواہی اس شخص کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے، اور ایسا ہی کچھ شمشیر کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ زیان کے لیے کمل کا ساتھ ہونا ہی بہت تھا۔ شادی کے 5 سال تک وہ ایسی ہی ایک نام کے رشتے میں رہتا آ رہا تھا۔ کمل اس کی طرف سے اب مطمئن تھی مگر اپنی بھابھیوں کے اولاد نہ ہونے کے تانے نے ایک عام عورت کی طرح اس کے ذہن پر بھی اثر ڈالا تھا۔ زیان کو کوئی شکایت نہیں تھی مگر گاؤں اور گھر کی عورتیں اسے سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ زیان کی زندگی میں خوشی کی ایک نئی لہر تب اٹھی جب اسے کمل کی امید سے ہونے کا علم ہوا۔ اب وہ خوش تھا، کمل کا ساتھ اسے چاہیے تھا جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا، اور اب اسے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز رہا تھا۔ کمل بازیاں تو سکون سے تھی کہ اب اسے سب کے تانے نہیں سننے پڑیں گے، مگر دولت کا یہ خلا اس کے دل میں آج تک ویسے ہی موجود تھا۔ باپ کے گھر میں نازوں سے پلی اب ایک وقت کی دوائی کے لیے ترستی تھی۔ زیان کی تنخواہ معقول تھی مگر اس وقت وہ جس ڈاکٹر سے دوائیاں لے رہی تھی زیان کی تنخواہ ان دوائیوں کو پورا کرتے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب علی شاہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے طور پر اس کے سامنے آیا تھا۔ اس سے شادی کے بعد کمل کی پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی جہاں وہ دوائیں لینے گئی تھی۔ علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا مگر جان بوجھ کر اس کی ایسی حالت پر طنز ضرور کیا۔ علی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس وقت دنیا کا ایک مشہور بزنس مین ہے، ہر ایک چیز اس کے قدموں میں تھی، اور اب وہ پھر سے کمل سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس وقت وجہ محبت نہیں، وجہ زیان کو نیچا دکھانا تھا جو اپنی محبت کے غم میں 5 سالوں سے ایک چھوٹی سی فرم میں ملازم تھا۔ کمل اسے بنا جواب دیے ہی یہاں سے واپس گھر آ گئی۔ اس کا آخری منتھ چل رہا تھا اور اوپر سے علی نے اسے نئی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ وہ جتنا خود کو اس سوچ سے آزاد کرنے کی کوشش کرتی کوئی نہ کوئی چیز اس کی ایسی ہو جاتی جب وہ بلا ارادہ ہی علی اور زیان کا مظاہرہ کرنا لگتی۔ انسان کا دماغ سوچوں کا گھر ہوتا ہے، اور جب ہم کسی چیز میں خامیاں ڈھونڈنے لگے تو ہم چاہ کر بھی اس کی خوبیوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ کمل نے 6 سال کا عرصہ گزارا تھا زیان کے ساتھ۔ اس عرصے میں زیان نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کسی بات کا طعنہ تک نہیں دیا، بس اس کے ساتھ سے مطمئن اور خوش تھا۔ اور اب جب وہ اپنی اولاد کے اس دنیا میں آنے پر خوشی کی انتہا پر تھا تب وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا کہ جس بیوی پر وہ جان چھڑکتا تھا وہی بیوی اس کے ہوتے ہوئے اپنے دل میں کسی انجان کو بسائے بیٹھی تھی۔ کیا سچ میں چاچو؟ اس کی سبز نگاہیں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ یس چاچو کی جان، ہم آج جائیں گے بیبی کو لانے، پھر آپ دیکھ لینا اسے۔ زیان نے مسکراتے اس کی یونیفارم شرٹ کا بٹن لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بیبی میری ہوگی نا؟ اس کا اشتیاق کسی بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ زیان نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ آج وہ چھوٹی سی گڑیا کو لینے جا رہا ہے اور وہ گڑیا شمشیر ملک کی ہوگی۔ تب سے 10ویں بار جب وہ 10 سالہ بچہ اس سے یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ زیان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی خوشی حیدر کی گود میں نہ ڈالے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا جب کوئی دوسرا اس بات کو نہیں سن رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زیان ملک کی بتائی اس چھوٹی سی بات نے کیسے اس 10 سالہ بچے کے دل و دماغ پر ایسے نقش چھوڑے تھے۔ ہاں، وہ بیبی آپ کی ہوگی اور آپ اسے مجھ سے زیادہ محبت دینا حیدر، اور اسے کبھی ڈانٹنا بھی مت۔ زیان اسے کہہ رہا تھا اور وہ کان لگائے دھیان سے چچا کی بات کو سن رہا تھا۔ اس بے صبری سے انتظار تھا جب وہ اسکول سے واپس آ کر اپنی چھوٹی بیبی سے ملے گا۔ مبارک ہو مسٹر ملک، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے لفظ کانوں میں پڑتے ہی زیان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے، اور آج وہ وقت آن پہنچا تھا جب اس کی چھوٹی سی پری اس کی گود میں تھی۔ وہ بالکل کمل جیسی تھی، وہی نئے نقش، مگر اس کی گندمی رنگت زیان ملک جیسی تھی۔ زیان کئی گھنٹے اس سے لپٹا رہا، اسے چومتا رہا۔ اپنی اولاد، اپنا خون، ایک ایسی کشش تھی جس نے اسے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ اوپر سے وہ معصوم بچی بھی جیسے باپ کے لمس کو پہچان گئی تھی۔ اس کی گود میں وہ خاموش بیٹھی تھی، اور جب زیان کو کمل کا ہوش آیا تو ڈاکٹر سے اجازت لیتا کمرے میں گیا جہاں کمل
کمل ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اپنی ننھی پری کو اس کے پاس لٹایا۔ کمل آہٹ پر ایک دم سے چونکی، مگر سامنے والی کی آنکھوں میں جذبات دیکھ وہ سد چہرے سے رخ پھیر گئی۔ ریحان مسکراتے کمل کے پاس بیٹھ گیا۔ کمل، میری زندگی آج میں بہت خوش ہوں۔ آج اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا کمل نے اسے ٹوک دیا۔ ریحان، بس کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تمہیں بیٹی چاہیے تھی، تمہیں مل گئی ہے، اب مجھے آزاد کر دو۔ طلاق کے کاغذات اس کے سامنے رکھتے کمل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ریحان کا خوشی جھلکتا چہرہ ایک دم سے پھیکا پڑا۔ وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا تھا، مگر کمل نے جیسے ہی اس کی طرف کاغذات بڑھائے، کمرے کا دروازہ کھول اندر آتا علی اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ شدت ضبط سے اس مرد کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جس بے وفا لڑکی سے وفا نبھاتے اس نے ایک مدت گزار دی، وہ لڑکی اسے ایسے توڑے گی۔ یہ سب کیا ہے کمل؟ اس کی آواز پھندے کی طرح گلے میں پھنس رہی تھی۔ وہ بولا تھا، کمال ضبط تھا اس انسان کا۔ یہ سچ ہے مسٹر ریحان ملک، کمل اور میں جلد شادی کرنے والے ہیں، تو تم اسے ابھی اور اسی وقت ڈیورس دے دو۔ میں کمل سے بات کر رہا ہوں، تم بیچ میں مت بولو۔ مٹھیاں بھیجے وہ غصے پر قابو کرتے بولا، میں بھی یہی چاہتی ہوں ریحان، تم مجھے آزاد کر دو۔ کمل نے اسے دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ ریحان نے اس بے حس عورت کو دیکھا جو بے شرموں کی طرح یہ سب کر رہی تھی۔ ابھی طلاق نہیں ہو سکتی، جب تک ٹھیک ہو جاؤ گی میں دے دوں گا۔ وہ آنسو رگڑتے لہجتے وجود سے بولا، او کم آن ریحان، یہ قانونی چارہ جوئی ہے، پڑھے لکھے ہو تم، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، سائن کرو۔ علی کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا تھا۔ ریحان ملک کی بسی بسائی دنیا پلوں میں خستہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، عقیدت مجھے دے دو، میں طلاق کے کاغذات پر سائن کر دوں گا۔ ریحان نے اس نرم روئی کی ماند اپنے نازک گڑیا کو چھوتے کہا، ٹھیک ہے، ابھی یہ چھوٹی ہے، جب یہ ہوش سنبھالے گی 2 ماہ بعد اسے دے دوں گی میں۔ کمل نے کاغذات آگے کرتے بے حسی سے کہا، اور یہی وہ وقت تھا جب ریحان ملک کا 6 سال کا صبر ٹوٹ دم توڑ گیا۔ کمکماتے ہاتھوں سے اس بے حس عورت کو خود سے آزاد کرتے وہ ایک نظر اپنی معصوم بیٹی پر ڈالے مردہ قدموں سے وہاں سے نکلا۔ کیا تم اسے بیٹی دے دو گے علی؟ کمل نے ریحان کے جاتے عقیدت کو خود میں بھیجے ہوئے پوچھا۔ علی مینی خیزی سے مسکرایا، پاگل ہو تم، یہ ہماری بیٹی ہے، اسے کیوں دیں گے ہم اس بزدل انسان کو؟ وہ دونوں بلند قہقہے لگاتے اپنی فتح پر مسکرائے تھے، یہ جانے بغیر کہ اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، اور جب یہ پڑتی ہے تو انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد ریحان جیسے ہی بائک پر بیٹھا، اس کی بائک راستے میں کسی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ہاسپٹل جانے تک وہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ ادھر کمل سے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کے ہاں مردہ بیٹی ہوئی ہے اور ریحان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ان سب حالات میں علی نے اس سے شادی کی حامی بھر لی تھی اور وہ کچھ عرصہ باپ کی چوکھٹ پر رہی۔ اس دورانیے میں عقیدت علی کے پاس تھی۔ یہ سارا منصوبہ ریحان کی پیرالائز ہونے کے بعد بنایا گیا تھا کہ اس طرح سے وہ کسی کی نظر میں آئے بنا ہی آرام سے شادی کر سکتے تھے۔ حالات نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ جہاں ریاض ملک کا گھر اجڑا تھا، وہیں 2 ماہ بعد کمل کی پھر سے دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، اور یہی وہ وقت ہے جب ریاض ملک نے شمشیر حیدر سے پہلی بار کہا تھا کہ وہ اپنے چچا کی بربادی کا بدلہ اس عورت سے لے گا۔ شمشیر نے کچھ نہ کہا، بس سرخ نگاہوں سے جاتی بارات کو دیکھتا رہا۔ وقت نے بہت گہرا اثر چھوڑا تھا اس خاندان پر۔ ریحان ملک جیسا جیتا جاگتا انسان اب ایک زندہ لاش بن گئی تھی، اور شمشیر ملک پورے گھر میں سے وہ واحد انسان تھا جو وہ سب کچھ جانتا تھا جو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا تھا۔ اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کہ شمشیر حیدر ملک کس راز سے واقف تھا۔